بلوچستان کے مسئلے کو آپ تب تک حل نہیں کر پائیں گے جب تک صحیح سمجھ نہیں پائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہونا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کس کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے, کس کے ساتھ آپ ریکنسیلیشن کریں گے. میرا جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی, ایک دوسرا ان لوگوں کی گریونسز کو ایڈریس کرنی چاہیے جو کہ موجود ہے. پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف ہم بڑھ رہے تھے, دونوں جو طرف پارٹیز تھے ہمارے, جو بھی ہوتا ہے ایک دائرے میں ہو تو بہتر ہے. اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں, ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کہ چاہتے ہیں کہ فلور چلے. فلور اور اگر بزنس ایوان کا نہیں چلے گا, اس میں نقصان سیاستدان کا نہیں ہوتا, ممبر کا نہیں ہوتا, صرف غریب کا ہوتا ہے جو کہ پس رہا ہے. ہم یہاں الیکٹ ہو کے آئے ہیں اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے اور آواز اٹھانے کے لیے. جمال اسرانی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کریں گے. بتائیے کہ آج پارلیمنٹ کا اجلاس کیسا ماحول رہا؟ آج ماشاءاللہ اچھا تھا. پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف ہم بڑھ رہے تھے, دونوں جو طرف پارٹیز تھے ہمارے, اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کی طرف سے, دونوں نے ایک میچیورٹی کا اظہار کرتے ہوئے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے کی کوشش کی ہے. اور نوید قمر صاحب نے بھی خطاب کی اور کہا کہ ہم ٹھیک ہے جو بھی ہوتا ہے ایک دائرے میں ہو تو بہتر ہے. تو اسی طریقے سے جو ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کہ چاہتے ہیں کہ فلور چلے, کیونکہ فلور اور اگر بزنس ایوان کا نہیں چلے گا, اس میں نقصان سیاستدان کا نہیں ہوتا, ممبر کا نہیں ہوتا, صرف غریب کا ہوتا ہے جو کہ پس رہا ہے. مہنگائی کے توسط سے پس رہا ہے, لا اینڈ آرڈر کا سچویشن, کیونکہ ہم یہاں الیکٹ ہو کے آئے ہیں اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے اور آواز اٹھانے کے لیے. تو اگر وہ نہیں ہونے دیں گے تو مسئلے تو ہوں گے. بلوچستان کے بارے میں آپ نے بات کی تھی اس دن کہ وہاں پر سیکورٹی کے جو صورتحال ہے وہ خراب ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان سے الگ ہو. کیسا ریئیکشن رہا حکومتی بینچ سے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, بلوچستان کے مسئلے کو آپ تب تک حل نہیں کر پائیں گے جب تک آپ اس کو صحیح سمجھ نہیں پائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہونا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کس کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے, کس کے ساتھ آپ ریکنسیلیشن کریں گے. میرا جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی, ایک دوسرا ان لوگوں کی گریونسز کو ایڈریس کرنی چاہیے جو کہ موجود ہے, خواہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں, خواہ وہ ہمارے فوجی ہوں, خواہ وہ ہمارے عام طبقہ ہو. ان لوگوں کو چھوڑیں جو کہ پہاڑوں پہ گئے, ان کے ساتھ بعد میں بات کر سکتی, لیکن حل مسئلہ ان کا کرے جو کہ ہمارے ساتھ یہاں پس رہے موجود ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے نوجوان رکن پارلیمنٹ اویس جکر اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کے آزاد حمایت یافتہ امیدوار تھے اور اب سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہے. ان سے بات کریں گے. سر, اس ایوان تک پہنچنے کے لیے کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ایوان تک پہنچنے کے لیے جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ زیادتی ہوئی, میں اس طرح سے کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو, پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے کرنے کے لیے انہوں نے آرٹیکل 224, آرٹیکل 14, 15, 16 اور 19 وہ توڑا ہے. اس کے بعد اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے کرنے کے لیے انہوں نے آرٹیکل 51 بھی انہوں نے توڑ دیا ہے. تو انہوں نے تو آئین شکنی کیا ہے. میں اب بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے میرے ساتھ نہیں کیا, انہوں نے اس ملک کا آئین توڑا ہے. انہوں نے تو غداری کی ہے اس ملک کے ساتھ. اس ملک کے آئین کی اس امپورٹڈ حکومت PDM 2.0 کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے. ان کا مشن صرف اور صرف یہی ہے کہ آل شریف اور بھٹو خاندان کی حکمرانی اس ملک پر قائم رہے اور نسل در نسل یہ قوم ان کی غلام رہے, اور ان تمام لوگوں کو بار بار اقتدار میں لایا جائے جو پاکستان کے سب سے بڑے چور ڈکلیئر ہو چکے ہیں, جن کو ہماری عدالتوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صادق و امین نہیں. کیا پریارٹیز ہے آپ کی؟ نوجوان ہے آپ, کیا کرنا چاہیں گے اس ملک کے لیے, یوتھ کے لیے خاص طور پر؟ سر, میری ملٹیپل پرائیورٹیز ہیں. پہلی پرائیورٹی تو یہ ہے کہ میں اپنے حلقہ لیا کی NA 182 کی بہترین انداز میں نمائندگی کروں اس ایوان کے اندر. دوسرا, اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں, مثال کے طور پر ہماری طرف جو ہے انڈسٹری وغیرہ کوئی نہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب وہاں پر خواتین کے اندر تو بالکل امپلائمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اس پر فوکس کرنا ہے. مطلب ہمارے پاس اب اچھی یونیورسٹیز نہیں ہیں, ہمارے پاس میڈیکل کالجز نہیں ہیں. اب 25 لاکھ آبادی کے لیے, ضلع لیا کی 25 لاکھ آبادی ہے, اس کے لیے لیا میں کوئی کارڈیالوجی سینٹر نہیں ہے. تو الحمدللہ میں یہ تمام پہلے بیسک نیڈز جو ہیں ہماری, صحت اور تعلیم, اس پہ میرا فوکس رہے گا.
تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے. وہ وقت دور نہیں کہ جب دوبارہ ایک دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی اور لیا کے مسائل حل ہوں گے. شہباز شریف کو پرائم منسٹر نہیں مان رہے ہیں, یہاں پر دھاندلی اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ دھاندلی کر کے پرائم منسٹر بنے, لیکن کل علی امین گنڈاپور نے ان سے ملاقات کی. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو آگاہ کیا تھا؟ دیکھیں, ہمیں اپنی سوچ, میڈیا کو, ہم سیاستدانوں کو اور پورے پاکستان کے عوام کو اپنی سوچ آپٹیمسٹک رکھنی چاہیے, مثبت سوچ رکھنی چاہیے. ایک مخالف کے ساتھ ملنے سے قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے. وہ چور ہیں, انہوں نے ہماری سیٹیں چرائی ہیں, بلکہ پورا پاکستان اب جانتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. تو کل ہم اس کو ایک مثبت جیسچر لے سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں. اگر اپوزیشن کا کوئی نمائندہ اور حکومت کا کوئی نمائندہ اگر ایک دوسرے کو مل لیتے ہیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بہت شکریہ اویس جکر ہمارے ساتھ موجود تھے. نوجوان رکن پارلیمنٹ ہے, وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے وزیر اعلیٰ کی تو یہ آپٹیمسٹک سوچ رکھنی چاہیے اور اس میں کوئی دو رائے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ قمر میکن صاحب موجود ہے, رپورٹر ہے جی ٹی وی میں. قمر بتائیے گا, آج تاریخی دن ہے, نو منتخب جو اراکین سینٹ ہے وہ حلف لے رہے ہیں, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے, مجھے نا یہاں پر آ کر ایک چیز حیرانگی ہوئی ہے. لوگ ووٹ دیتے ہیں, پھر ان کو ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹر بناتے ہیں تاکہ وہ عوام کے مسائل حل کریں. لیکن میں نے جو آج یہاں مناظر دیکھے نا وہ بڑے حیران کن تھے. میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں کسی کی وہ نہیں کروں گا, لیکن خوشی ہوتی ہے بنے, ٹھیک ہے, اچھے. لیکن مجھے کسی کے چہرے پہ ملکی حالات کو دیکھ کر فکر نظر نہیں آئی. مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ یار وہ اس ایوان میں پہنچے ہیں تو وہ کوئی موٹیویشن کے ساتھ کام کرنے کا ان کے اندر کوئی جذبہ نظر آ رہا ہو. وہ مبارکبادیں یہاں پر وصول کر رہے ہیں, پوری کی پوری فیملیز بھی ان کے ساتھ ہے, پورا ٹبر جو لے کر یہاں پر کافی لوگ موجود ہیں. بہرحال ان کے لیے خوشی کا دن ضرور ہے, لیکن امید یہ عوام کی ان سے بہت بڑی ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات بن چکے ہیں ان میں ظاہر ہے ایوان میں بیٹھے لوگوں نے اگر مؤثر قانون سازی سے کام نہ کیا تو ظاہر ہے یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور یہ کوئی مبارکبادیں وصول کرنے کی اگر میرے خیال میں کوئی ان حالات میں مبارکباد کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کا انہیں بار بار اظہار اور احساس کرنا چاہیے اور اس کو اچھی طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ جی. سبین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, بھاگ رہی ہے, ان سے بات کریں گے. سبین کہاں بھاگ رہی ہے آپ بتائیے گا؟ روزہ بھی ہے, سینٹ میں جو ہے اراکین سینٹ نے حلف لیا, آپ نے بھی کور کیا, کیا مناظر دیکھے آپ نے؟ مناظر تو بڑے پرسکون تھے. وہ جیسے قمر بھائی نے کہا نا, امید نہیں تھی کہ اتنا کچھ ہوگا کیونکہ ہمیں امید یہ تھی کہ شاید جو ہے وہ کوئی احتجاج وغیرہ ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے, لیکن اس طرح سے کوئی احتجاج نہیں. سینٹ جب اجلاس شروع ہوا نا اس سے پہلے تھوڑا بہت احتجاج تھا, اس کے بعد احتجاج نہیں تھا. تو میرا خیال ہے اچھا تھا, حلف تو ہو گیا. اب جب ڈپٹی اسپیکر اور بس اتنا ہی تھا, بات ختم ہو گئی. تو یہ ہمارے رپورٹرز تھے جو ہمارے ساتھ یہاں پر فیلڈ میں ہوتے ہیں, یہ بھی کوریج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت مناظر ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مین گیٹ سے یہ باہر گیٹ تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کارپٹ جو ہے بچھائی گئی ہے, اور اس ریڈ کارپٹ پر جو اراکین سینٹ ہوتے ہیں یا پھر اراکین قومی اسمبلی ہوتے ہیں وہ اس ریڈ کارپٹ کے اوپر چلتے ہوئے یہ جو سامنے لیفٹ ہے یہاں تک جاتے ہیں اور یہاں سے اوپر وہ چل کے ایوان میں پہنچتے ہیں. تو آگے جو ہمارے سینیٹرز آتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے. ظاہری بات ہے آج پہلا اجلاس ہے اور کچھ سینیٹرز جو ہے وہ فرسٹ ٹائم یہاں پر آئے ہیں, تو سب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. مصدق میں سب سے بات کریں گے. سر بتائیے گا, آج سینٹ کا پہلا اجلاس بھی تھا, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں سمجھتا ہوں ملک میں تھوڑی سی شدت جو ہے, سیاسی شدت بہت بڑھ گئی ہے, اور اس سیاسی شدت کی نظر جو ہے وہ پالیسی ہو رہی ہے. اور پالیسی اس ملک میں جہاں پہ 80-90% غریب لوگ رہتے ہوں, جنہیں زندگی گزارنا محال ہو, تو پالیسی کی زد میں پھر غریب آدمی آتا ہے. تو میری بڑی خواہش ہے, اور آج بہت سے لوگ جو بینچ کے دوسری طرف تھے ان نے بھی مبارکباد دی, اور ہمارے آپس کے اچھے تعلقات ہیں, مگر سیاسی تناؤ بہت زیادہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم تھوڑی سی ملک کو اور اپنے یہ جو ہاؤس ہے اس میں ایک مرہم رکھیں گے, سیاسی مرہم رکھیں گے, اور مل جل کے کام کریں گے. اور جو پالیسی یا ہماری جو امینڈمنٹس ہیں یا ہمارے جو بل ہیں
انہیں غریب آدمی کی نظر سے دیکھیں گے. تو یہی امید ہے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اس پہ پورا سر ہوگا. عید آنے والی ہے, عید کے موقع پر قیدیوں کے لیے خاص طور پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے ایک بہترین پوائنٹ ہوتا ہے. اس وقت بانی چیئرمین جیل میں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سزا میں کمی ہونی چاہیے؟ دیکھیے میرے خیال میں وہ تو پرائم منسٹر نے آتے ہی اعلان کر دیا تھا, اور جو بھی لوگ ہیں جن کی سزا میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے, جب وزیر اعظم نے اوتھ اٹھایا تھا تو اسی دن غالباً اس کے کچھ ہی دن میں وہ ایک اعلان کیا گیا تھا, تو وہ تو سب پہ لاگو ہوتا ہے. مجھے بانی چیئرمین صاحب کی سزا کا ایگزیکٹ فریم ورک نہیں پتہ ہے کہ وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں یا نہیں, مگر جو چیز سے پورا ملک مستفید, ہر شہری مستفید ہوگا, اس سے وہ بھی مستفید ہوں گے.